یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، آج ہم جس رسول کے بارے میں سیکھنے کو ہیں وہ یہودا اسکریوتی ہے۔ یہ یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ جب بھی رسولوں کی فہرست میں اس کا نام آتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ یہ ضرور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جس نے یسوع کو پکڑوایا۔ یہودا کے نام کا مطلب ہے جس کی تعریف کی گئی، اور یہودا کے باپ کا نام شمعون تھا، اور یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب اور اس کی 2 آیت میں ملے گا۔ میرے عزیزو، جب یسوع نے یہودا کو چنا تو وہ غدار نہیں تھا۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 6 باب اور 12 سے 16 آیت میں دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ شاگردوں کو چننے سے پہلے یسوع نے پوری رات پہاڑ پر دعا کرنے میں گزاری، اور اس کے بعد یسوع نے صبح شاگردوں کو چنا۔ یسوع نے ایک بڑے گروہ میں سے ان کو بڑی احتیاط سے چنا تھا۔ یہودا 3.5 سال تک خداوند کا قریبی ساتھی رہا۔ یہودا منادی کرنے اور بشارت دینے بھی گیا۔ وہ بدروحوں کو بھی نکالا کرتا تھا۔ اسے بھی یہ عرفہ اور اعلیٰ اعزاز اسی طرح حاصل تھا جیسے دوسرے شاگردوں کو۔ یہ آپ کو لوکا کی انجیل اس کے 10 باب کی 1 آیت اور 17 سے 20 آیت میں ملے گا۔ یہودا کو خزانچی چنا گیا، اور جو نذرانے لوگوں کی طرف سے خداوند کو ملتے تھے وہ اسی تھیلی میں ڈالے جاتے تھے، اور یہ ساری تھیلی کا اختیار یہودا کے پاس تھا۔ 5000 کو کھانا کھلانے کے بعد یسوع نے کچھ ایسی باتیں کہی جنہیں سن کر کئی شاگرد پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد یسوع نے 12 چنے ہوئے شاگردوں سے بھی کہا، کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ لیکن اس پر شمعون پطرس نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا، اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے۔ اور یوحنا بیان کرتا ہے اگلی آیت میں کہ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ جب لازر کی بہن مریم نے یسوع کے پاؤں پر عطر ڈالا اور اس سے اپنے بالوں سے پوچھنے لگی تو یہودا کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اور یوحنا بیان کرتا ہے اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ اور یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 12 باب اور اس کی 1 سے 6 آیت میں ملے گا۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 22 باب اور اس کی 1 سے 6 آیت میں دیکھیں تو یہاں ہمیں ملتا ہے کہ سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کس طرح یسوع کو مار ڈالے۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے، اور شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے جا کر سردار کاہن اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالہ کرے۔ وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا۔ اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اس سے بغیر ہنگامہ ان کے حوالہ کر دے۔ اور عید فصح کی رات جب یسوع شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کھانے کو تھا، اور یسوع نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب اور اس کی 9 سے 11 آیت میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ اس کے بعد یسوع جب شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو 21 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ اور اگر ہم آگے والی آیات میں پڑھیں تو شمعون پطرس نے یوحنا سے کہا کہ خداوند سے پوچھے کہ وہ کس کے بارے میں کہتا ہے۔ اور جب یوحنا نے خداوند سے پوچھا تو یسوع نے کہا، جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا۔ اور اس کے بعد آگے لکھا ہے، اور اس نوالا کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ بس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلدی کر لے۔ مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا، چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی۔ اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسوع اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے دے۔ پس وہ نوالا لے کر فی الفور باہر چلا گیا۔
اس کے بعد یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گتسمنی باغ میں چلا گیا۔ اگر ہم یوحنا کے انجیل اس کے 18 باب اور اس کے 2 سے 3 آیت میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ بس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ اور اگر ہم متی کے انجیل اس کے 26 باب اور اس کی 48 سے 51 آیت میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ اور اگر ہم متی کی انجیل اس کے 27 باب اور اس کی 3 سے 8 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے، جب اس کے پکڑوانے والی یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان۔ اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا، ان کو ہیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ بس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپیوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اعمال کی کتاب اس کے 1 باب اور 18 آیت میں پڑھے تو یہاں پطرس بیان کرتا ہے کہ اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی۔ اور اسی طرح ہم اگر اعمال کی کتاب اس کے 1 باب اور اس کی 23 سے 26 آیت میں پڑھے تو یہاں پر 2 شاگردوں کو چنا جاتا ہے تاکہ ان میں سے ایک یہودا کی جگہ خدمت کرے۔ اگر ہم 24 سے 25 آیت میں پڑھے تو وہاں یوں لکھا ہے، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند تو جو سب کے دلوں کو جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔